اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں مفعول کی علامات جس طرح فاعل کی ہیں اس میں مفعول کی بھی ہیں، تو یہ جو آپ نے پہلے کیا ہے کچھ حصہ تو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا، کچھ باتیں اس میں نہیں آ جائیں گی۔ تعریف وہی جو پہلے ہو چکی، جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان۔ تو مفعول کی پہلی علامت کیا ہے؟ جب آپ کسی لفظ کو دیکھیں کہ اس کے اندر میم زبر ما ہے پہلا حرف، اور ما قبل آخر واو ہے جزم والا، تو وہ مفعول ہوگا۔ جیسے عام سی ایک مثال لے لیں پہلے، معلوم، معلوم، تو اس میں دیکھیں سیکنڈ لاسٹ واو جزم والا اور پہلے میم زبر ما آ گیا۔ اور دوسری علامت اس کی کیا ہے جی؟ میم پیش منہ اور ما قبل آخر زبر۔ اب جو میں بات بار بار کر رہا تھا کہ فائل پہ زبر نہیں لگانی، زبر لگائیں گے سیکنڈ لاسٹ پہ تو وہ اس میں مفعول بن جائے گا۔ میم پیش منہ تو وہی ہے، وہ مفعول بن جائے گا۔ جیسے دو میں نے مثالیں دی تھی، منتظر انتظار کرنے والا، اور منتظر جس کا انتظار کیا جائے۔ جیسے علامہ نے کہا کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ایسی حقیقت جس کا انتظار کیا جاتا ہے تو منتظر ہے، ہم منتظر ہیں انتظار کرنے والے، اور وہ حقیقت جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ منتظر ہے۔ مخالف مخالفت کرنے والا، اور مخالف جس کی مخالفت کی جائے، کتنا فرق آ گیا۔ تو اس میں مفعول میں کیا ہوگا جی؟ میم پہ زبر پہلے ہوگی اور سیکنڈ لاسٹ واو جزم والا ہوگا، یہ ایک علامت ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ میم پیش منہ اور ما قبل آخر جو ہے وہ زبر ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں جی اس کی مثالیں بڑی آسان سی ہیں، میرا خیال ہے سب کو فوراً سمجھ میں آ جائیں گی۔ منصور مدد کیا گیا، معلوم جانا گیا۔ اب اس دونوں کی مونس کیا ہوگی؟ منصورات مدد کی گئی اور معلومات جانی گئی۔ مونس بنانے کے لیے بالکل واضح ہے، اور اس میں بھی یہ دو حرف اگر آپ ہٹا دیں گے تو آپ کو لفظ کی روٹ اور مادہ اور اشتقاق، جو مادہ اشتقاق ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے منصور نصر، ٹھیک ہے جی، اسی طرح معلوم علم۔ تیسرا ہے محفوظ، محفوظ کیا گیا، اس کو ہٹا دیں تو حفظ رہ گیا۔ اور اس کی مؤنث محفوظات، وہی تا لگی ہوئی ہے پہلے والی بات۔ منظور دیکھا گیا، ناظر تھا دیکھنے والا، اور منظور جس کو دیکھا جائے، اور منظورات اس کی مؤنث آ گئی دیکھی گئی۔ مشکور شکر کیا گیا، اور مشکورت شکر کی گئی۔ مشکور ہم عام طور پر بول دیتے ہیں، وہ غلط ہے کہ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مشکور میں نہیں ہوں، اگر کسی نے میرے ساتھ نیکی کی تو میں کہوں گا میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مشکور سامنے والا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ فرق ہے۔ تو مشکور کا مطلب ہے شکر کیا گیا۔ جب انسان کسی کا شکریہ ادا کرے گا تو کہے گا میں آپ کا شکر گزار ہوں، یا میں آپ کا ممنون ہوں، احسان مند۔ تو مشکور نہیں کہے گا، مشکور سامنے والا ہے جو آپ سے نیکی کر رہا ہے۔ اور مشکورات شکر کی گئی۔ اس کی مشق پہ آ جائیں۔ محفوظ سورۃ البروج آیت نمبر 22، محفوظ کا کیا مطلب ہوا؟ حفاظت کیا گیا، حفاظت کیا گیا۔ اور معلوم سورۃ الواقعہ آیت نمبر 50، جانا گیا۔ اور محمود سورۃ الاسراء آیت نمبر 79، محمود حمد کیا گیا، تعریف کیا گیا۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 233، معروف۔ جی اس کا ذرا میم اور واو ہٹا کے دیکھیں کیا بچ جاتا ہے؟ عین را فا۔ عرف، عرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشہور، معروف مشہور۔ نیکی کو بھی معروف کہتے ہیں کیونکہ ہر طبیعت جانتی ہے کہ یہ نیکی ہے، ہر انسان کو پتہ ہے یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، سب کو پتہ ہے جی۔ اس کے بعد مقبودۃ، مقبودہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283، یہ لفظ آپ کو پتہ ہوگا۔ مقبوضہ جسے ہم پڑھ لیتے ہیں اردو میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ قبضہ کی گئی، مونس ہے نا، آخر میں اس کے تا لگی ہوئی ہے۔ اور اس میں مفعول کی دوسری علامت پہ بات کر لیں جی، مسلم فرما برداری کیا گیا، وہ تھا مسلم، پہلے فاعل تھا، اس میں فاعل مسلم فرما برداری کرنے والا، اور مسلم جس کی فرما برداری کی جائے۔ بڑا فرق آ گیا کیونکہ مفعول میں کیا ہوتا ہے؟ میم پیش منہ، فاعل میں بھی وہی ہے، مفعول میں بھی وہی ہے، لیکن فاعل کے سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر، اس کے اوپر زبر، یہ فرق آ گیا۔ مسلمۃ فرما برداری کی گئی، تا کا اضافہ ویسے کیا جا رہا ہے۔ معلم سکھایا گیا، معلم سکھانے والا، اور معلم جس کو سکھایا جائے یعنی شاگرد۔ معلمۃ سکھائی گئی، مؤنث کے لیے آ گیا۔ مخالف
مخالفت کیا گیا، مخالف مخالفت کرنے والا، مخالف جس کی مخالفت کی جائے، مخالفتن مخالفت کی گئی، وہی تا آ گیا مختصرن اختصار کیا گیا، مختصر میم پیش منہ اور سیکنڈ لاسٹ پہ زبر، اور اگر کر دیں مختصر اختصار کرنے والا، کتنا فرق آ رہا ہے. مختصراتن اختصار کی گئی، منتخبن منتخب کیا گیا، جس کو منتخب کیا جائے، اور اگر بنا دیں منتخب انتخاب کرنے والا، ماشاءاللہ انتخاب کرنے والا، اور منتخباتن منتخب کی گئی، مونس کا لفظ آ گیا. اس کی اب آ گئی مشق. جی مفصل سورۃ الانعام آیت نمبر 114 میں ہے. جی مفصل کیا مطلب بنے گا؟ تفصیل کیا گیا، اور مفصل تفصیل کرنے والا. یہ زیر زبر کا فرق آ رہا ہے. ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. جی مسخرن، یہ میم پہ پیش ہوگی، مسخرن مسخر سورۃ البقرہ آیت نمبر 164. مسخر تسخیر کیا گیا، قابو کیا گیا، اور مسخر تسخیر کرنے والا. محرم سورۃ البقرہ آیت نمبر 85. محرم حرام کیا گیا، اور محرم حرام کرنے والا. مبارک سورۃ المومنون آیت نمبر 29 میں ہے. برکت دیا گیا، مبارک بنایا گیا. اور مبارک برکت دینے والا، برکت دینے والا. ہم اکثر کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، یہ ہے مبارک، آپ کو مبارک ہو، یعنی اس چیز میں آپ کے لیے برکت ہو، آپ کو برکت دی جائے. مبارک کون ہے؟ جو مبارک دے رہا ہے وہ ہے. مطہرہ مطہراتن سورۃ البقرہ آیت نمبر 25. مطہرہ یہ طہارہ طہارت اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، یعنی پاک کی گئی. اور اگر آپ اس کو کر لیں مطہرہ پاک. جی ان میں فاعل سے جو فعل بنانے والا صیغہ وہ کیسے بنے گا؟ جی ان الفاظ سے فاعل سے فعل بنانے والا صیغہ کیسے یوز کریں گے؟ فاعل سے دیتے تھے تو فعل بن جاتا ہے. ہاں ہاں، تو اس میں ہم ان فاعل کو فعل کیسے بناتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. اصل میں وہ جو پہلی ہم نے مثالیں دیں ان کو، کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایک آپ کا کویسچن ہے تو اسی حساب سے میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی یہ تھوڑا سا جلدی ہوگا، لیکن میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس میں پہلے جو ابواب ہیں وہ 6 ابواب ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں عربی میں ثلاثی مجرد. ان میں الف آپ ہٹائیں گے تو وہ اس کو کہتے ہیں جی مادہ اشتقاق، روٹ لفظ کا بچ جاتا ہے. لیکن یہ جو ابواب ہیں جن کی مشہور تعداد ہے 8، ان کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی. وہ 8 ابواب ہیں. اب ان کا ایک اپنا پھر طریقہ کار ہے، وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں جو زائد حروف ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. جیسے مسلم میں تو وہی بچ جائے گا، روٹ بچ جائے گا سین لام میم. لیکن اگر آپ تھوڑا آگے آ جائیں گے تو معلم میں اگر آپ نے نکالنے ہوں، یہ ایک ایسا باب ہے، یہ ہے باب تفعیل، جس میں آپ کو کرنا پڑے گا میم بھی ہٹانا پڑے گا اور شد ختم کرنا پڑے گی. یہ جو شیپ ہے اس کی، اس کو اس طرح آپ کو روٹ نکالنا پڑے گا. تیسرے میں آپ کو روٹ کیسے نکالنا پڑتا ہے؟ میم بھی نکال دیں اور تیسرے نمبر پر الف ہوتا ہے اس کو بھی نکال دیں. ہر ایک کا پھر الگ الگ ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے. اس طرح جو چوتھے نمبر پر لکھا ہے اس میں میم بھی ہٹائیں گے، وہ تو فاعل کی علامت ہے. نون بھی ہٹائیں گے، نون اس باب کا ایک حرف ہوتا ہے. منکسر یہ باب انفعال ہے، اس کو بھی ہٹانا پڑے گا. اور منتظر میں آپ کو میم بھی ہٹانا پڑے گا، تا کو بھی ہٹانا پڑے گا. اس باب کی تا علامت ہے، وہ ہے باب افتعال. تو اس طرح یہ ایک میرا خیال ہے تھوڑی سی لمبی بحث ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ آپ کا سوال تھا تو میں نے جواب دے دیا.